السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول مثالی ہے جان کیری۔ ڈالر کی قیمت کم ترین سطح پر، عوام پر اثر کب نظر آئے گا؟ ایم پی ایم اور پی 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 کے پھر سے ایک ہونے کے خلاف کون سرگرم ہے؟ ڈی جی آئی ایس آئی عدالت میں پیش ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ گھر میں بھوک اور موت کا راج، مخیر حضرات کی خدمات سر فہرست۔ وزیراعظم نواز شریف ہیگ میں ہیں، وہاں پر نیوکلیئر سیکیورٹی کے مسئلے پر سمٹ ہو رہا ہے۔ 53 ممالک کے سربراہ وہاں پر موجود ہیں، ان کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، وزیراعظم نواز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن آج جو ایک بڑی خبر وہاں سے آ رہی ہے، جان کیری امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر مثالی ہے، پوری دنیا کو اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ بہت بڑا یہ ایک کانفیڈنس کا، اعتماد کا اظہار کیا ہے امریکہ کے سیکرٹری جان کیری نے۔ امریکی میڈیا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے مختلف اسپیکولیٹو سٹوریز چھاپتا رہا ہے، لیکن آج ایک بہت بڑا بیان دیا جان کیری نے اور یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر مثالی ہے۔ یہ صورتحال، یہ جو واقعات اور یہ جو گفتگو وہاں پر ہوئی، وہاں پر سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جاننے کے لیے دنیا نیوز کے لاہور کے بیورو چیف جناب سلمان غنی وہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم سلمان غنی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غنی صاحب بیان فرمائیے گا، کیا ماحول ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا ایک سٹیٹمنٹ دے دیا جان کیری نے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر مثالی ہے اور پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ جی سمیع، میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس کے حوالے سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے۔ نواز شریف کی جان کیری سے ملاقات جو ہے 45 منٹ کی طے تھی، لیکن یہ ملاقات 1 گھنٹہ 10 منٹ تک جاری رہی اور ملاقات کے بعد میاں نواز شریف نے بتایا کہ اس ایشو کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ایک ماڈل کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرے ملکوں کے لیے مثالی ہے۔ لیکن سبھی انہوں نے پاکستان کے میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے کچھ ریزرویشن ضرور ظاہر کی، جس پہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے انہیں بتایا کہ اس میزائل سسٹم کو آپ انڈیا کے تناظر میں دیکھیں۔ اچھا، یہ بیان فرمائیے گا کہ اگلے 1-2 دنوں میں بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ یہ بیان فرمائیے گا کہ کیا نواز شریف صاحب کی سائیڈ لائنز میں کوئی صدر اوباما سے ملاقات کی توقع ہے؟ جی سبھی، میں سمجھتا ہوں کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں صدر اوباما سے ملاقات کا امکان ہے۔ البتہ جو آج کی سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ جان کیری سے ملاقات ہے اور اس میں صرف نیوکلیئر پروگرام ہی ڈسکس نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کے اندر جو طالبان سے مذاکراتی عمل چل رہا ہے اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ ڈرون حملوں کا ایشو بھی زیر بحث ہے اور خاص طور پہ پاکستان کی نئی حکومت کی طرف سے اقتصادی اقدامات ہیں اس کی بھی اس نے تعریف کی ہے۔ اور جان کیری کا یہ کہنا تھا کہ صدر اوباما پاکستان کے ساتھ معاملات کو اکٹھے مل کر لے کر ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ان معاملات کو اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اور صدر اوباما چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقتصادی طور پہ ترقی کرے، اور اقتصادی طور پہ اگر ترقی کرے گا تو پاکستان میں جو انتہا پسندی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے بہت زیادہ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر طالبان سے جو نیگوسیشن چل رہی ہیں وہ نتیجہ خیز ہوں، اور اگر پاکستان میں طالبان کے ساتھ ہمارا مذاکراتی عمل نتیجہ خیز ہوگا تو یقیناً اس کے اچھے اثرات جو ہیں افغانستان میں بھی ظاہر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی جانب سے، اسی پر اب ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروفیسر حسن عسکری رضوی موجود ہیں اور ان سے ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم جناب حسن عسکری رضوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رضوی صاحب، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے یہ امریکہ کی جانب سے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو انڈائریکٹلی جو امریکی فوج ہے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے جان کیری نے۔ اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو بھی جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر تو یہ پاکستان کی فوج کی تعریف نہیں ہے۔ جی یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، خصوصاً اس لیے بھی کہ اس وقت جو سمٹ ہو رہی ہے اس کا تعلق بھی نیوکلیئر میٹیریل کی سیکیورٹی اور سیفٹی سے ہے،
اور انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے کہ جی خطرہ ہے ان کے نیوکلیر پروگرام کو، تب جان کیری جب یہ کہتے ہیں یہ اعتماد شو کرتا ہے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو. اور پاکستان کا نیوکلیر پروگرام اگرچہ پرائم منسٹر کی زیر صدارت ہوتا ہے، لیکن ایکچوئل ہینڈلنگ جو ہے اور یا کمانڈ اینڈ کنٹرول کو جو مینیج کرنا ہوتا ہے وہ پاکستان کی ملٹری آرمڈ فورسز کی ذمہ داری ہے. اور یہ اعتماد شو کرتا ہے امریکہ کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے وہ نیوکلیر پروگرام کو تحفظ میں رکھے ہوئے ہے اور پروفیشنل لیول جو ہیں اس نے ایکوائر کیا ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی اور مثبت سٹیٹمنٹ ہے. اچھا رضوی صاحب، آپ کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ایک اور اہم معاملہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ، آپ کا جواب چاہوں گا. پرائم منسٹر صاحب یہ پلان کر رہے تھے کہ وہ اپریل کے فرسٹ ویک میں ایران بھی انہوں نے جانا ہے. ایران تو وہ نہیں جا سکے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ چائنا جائیں گے 6 تاریخ کو. بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران وہ اس لیے نہیں جا پا رہا ہے کیونکہ طہران کی جانب سے ابھی جو تاریخیں ہیں دورے کی وہ حتمی نہیں ہو رہی. شاید سعودی عرب سے قربت کی وجہ سے ایران کچھ نالاں نظر آتا ہے. دیکھیے، ایران کا جو طریقہ کار ہے، جو لیڈرشپ کی جو سٹائل ہے، اس میں ایک چیز ہمیں بڑی نمایاں نظر آتی ہے کہ جب ایران والے خوش ہوتے ہیں کسی ملک سے تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کافی سپرلیٹو جو ہے لٹریری سٹائل میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب ناراض ہوتے ہیں یا کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو وہ شکایت کو وہ چھپا نہیں سکتے ڈپلومیسی کے کور میں، بلکہ وہ ان کے بیہیویئر میں نظر آتی ہے. اس سٹیج پہ ایران کی جو کنسرنز ہیں بنیادی طور پر ایک تو یہ ہے کہ جو گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے عملی طور پر وہ ختم ہو گیا ہے، اگرچہ آفیشلی ختم نہیں کیا گیا. دوسرا یہ جو ہوا ہے کہ پاکستان کی سعودی عربیہ سے جو قربت بڑھی ہے اس میں جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو آیا ہے ان کے کراؤن پرنس کے آنے پر، اس پہ جو سیریا پہ جو سٹینڈ لیا گیا ہے اس کی وجہ سے ایران ایلینیٹ ہوا ہے. لیکن ایران کی ناراضگی وقتی ہے، میرا خیال ہے ڈپلومیسی ایکٹیو کر کے اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو صورتحال یہ بن رہی ہے اس میں اس بات کا بھی امکان ہے کہ اب ایران اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے، ایران اور بھارت کے تعلقات اب کافی اچھے ہیں کیونکہ اکنامک کوآپریشن جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے ایران کی اور بھارت کی، اور بھارت کا جو سینٹرل ایشیا کو سامان ہے وہ ایران کے ذریعے جاتا ہے، تو وہ تعلقات تو بڑھیں گے. لیکن اس کے باوجود ایران پاکستان سے تعلقات کو ختم نہیں کرے گا کیونکہ نیبرہڈ اور جغرافی کے کچھ کمپلشنز ایسے ہیں کہ ایران پاکستان سے کوآپریٹ کرتا رہے گا اور لیول آف کوآپریشن نیچے ہو سکتا ہے، کبھی بڑھ سکتا ہے، لیکن تعلقات خراب نہیں ہوں گے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے. یہ بیان کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر مثالی ہے، پوری دنیا کو فالو کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا ایک اعتماد کا اظہار ہے امریکہ کی جانب سے، اور بہت ساری وہ جو اسپیکولیٹو سٹوریز ماضی میں آتی رہی ہیں ان سب سٹوریز کی اس سے نفی ہو جاتی ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد عمر سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ڈالر تو سستا ہو گیا لیکن کیا اس کا فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو بھی پہنچے گا؟ کبھی تیل بھی سستا ہوگا، کبھی پیٹرول بھی سستا ہوگا، دوسری چیزیں بھی سستی ہوں گی، اور ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یوم پاکستان کی جو تقریبات تھیں اس میں صدر اور وزیر اعظم ایک ہی بگی پر بیٹھ کر آئے، حالانکہ پروٹوکول یہ کہتا ہے کہ وزیر اعظم کو صدر کا استقبال کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. پاکستان میں ڈالر کی قیمت اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. اس سال کی کم ترین سطح انٹر بینک ریٹ جو ہے وہ 97 روپے 20 پیسے ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں ڈالر 100 روپے کا بک رہا ہے. ڈالر کی قیمت میں کمی، لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ابھی تک عوام کو کیوں نہیں پہنچا. پیٹرول کی قیمت میں کمی کیوں نہیں ہوئی، گیس کی قیمت میں کمی کیوں نہیں ہوئی، بجلی کی قیمتوں میں کمی کیوں نہیں ہوئی. یہ جو سارے کا سارا منافع ہے یہ کس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کون اس کو ہڑپ کر رہا ہے؟ آج ان سوالات کا جواب لینے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما جناب اسد عمر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم جناب اسد عمر صاحب.
جی وعلیکم السلام. اظہر صاحب، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت تو کم ہو گئی، 106-107 روپے کا تھا، اب 97-98 روپیز کا ہو گیا، لیکن نہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی، نہ تیل کی قیمت میں کمی ہوئی، نہ بجلی کی قیمت میں. یہ سارا منافع جا کہاں رہا ہے؟ کیا پاکستان کے عوام کو بھی کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی، کیونکہ جس وقت روپے کی قیمت گر رہی تھی، اس حکومت کے آنے کے بعد بڑی تیزی سے اس میں کمی آ رہی تھی، تو اس وقت ایک ہوش ربا افراط زر پاکستان میں اضافہ ہوا، اور جس کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شاید کوئی سیلاب یا ناگہانی آفت آنے کے بغیر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ صرف 6 ماہ کے عرصے کے اندر افراط زر جو ہے وہ دگنی ہو گئی. وہ 5.5% کے قریب تھی جس وقت حکومت یہ آئی، اور وہ 11% کے اوپر چلی گئی، اور اس کی ایک وجہ جو ہے وہ روپے کی گرتی ہوئی قدر تھی. تو اب اگر روپیہ جو ہے وہ مضبوطی کی طرف گیا ہے، اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ بالکل جائز بات ہے. عوام کا یہ سوال جائز ہے کہ قیمتوں میں کمی کیوں نہیں آ رہی ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ حکومت یہ بھی کہہ رہی ہے کہ 150 ارب روپے کا ایک تحفہ مل گیا ہے ایک بیرونی ملک سے، تو 150 ارب روپے کی ریونیو تو وہاں سے آ گیا ہے. اب اس کا فائدہ بھی عوام کو کچھ نہ کچھ تو نظر آنا چاہیے، ان کی زندگیوں میں کوئی بہتری نظر آنی چاہیے. جو اتنی بے تحاشا افراط زر میں اضافہ ہوا ہے اس میں کمی نظر آنی چاہیے. اسد صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو یہ بڑا اس میں جو بینیفیشری ہیں، یہ جو سارا ونڈ فال جن کو گیا ہے وہ آئل کمپنیز ہیں، کیونکہ وہ تو اب جو قیمت ہے پاکستانی روپے کی وہ بہتر ہونے کے بعد انہیں کم پیسے دینے پڑ رہے ہوں گے، لیکن جو قیمتیں ہیں اس وقت بجلی کی، جو قیمتیں ہیں تیل کی، ان میں تو حکومت کمی نہیں کر رہی. حالانکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ لنک کر دی گئی ہیں پرائسز سے، تو پھر اس کا فائدہ تو وہی بڑی مچھلیاں وہی اٹھا کے لے گی سارا. جی، وہ خاص طور پہ بجلی کے اندر تو بہت ہی مزیدار کام ہوا. مزیدار کہنا چاہیے یا افسوسناک کہنا چاہیے کہ جس دن یہ خبر گرم تھی اور سب لوگ چرچا کر رہے تھے اور بات کر رہے تھے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے ڈالر کی نسبت، تو اس کے اگلے دن خبر یہ آئی کہ 2 روپے 25 پیسے اضافہ کر دیا گیا فی یونٹ بجلی کے نرخ میں، جو تقریباً پہلے ہی دگنے کیے جا چکے تھے پچھلے 6 ماہ کے اندر. اور اس بنا پہ کر دیا گیا کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج کی بنیاد کے اوپر، یعنی جو اس کے اندر ایندھن استعمال ہوتا ہے اس کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر اس کی قیمت جو ہے 105-106 سے 98 پہ آ گئی تو تقریباً 7% تو کمی ہو گئی، کیونکہ وہ تو درآمد کیا جاتا ہے جو ایندھن ہے. تو یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اب اس میں دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ حکومت یہ اس پیسے کو کیا ان کمپنیوں کو ونڈ فال گین لینے کی اجازت دیتی ہے، یا یہ اپنی ٹیکس کے ریونیو کے اندر اضافے کا باعث بناتی ہے. دونوں طریقے سے میرے خیال میں عوام کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جس وقت یہ بڑھ رہا تھا تو حکومت قیمت جو ہے وہ عوام کے اوپر ڈالتی چلی گئی، اور اب جو ہے اس کی جب قدر میں اضافہ ہوا تو اس کی بہتری عوام کو زندگی میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. تو یہ سراسر زیادتی ہے. اس کے علاوہ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے ابراہیم صاحب، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارا دستور ہے وہ اس کا کچھ ایسا شکل ہے کہ عوام پر ٹیکس لگانے کا اختیار صرف پارلیمان کو حاصل ہے. اب حکومت نے کیا کیا ہے کہ حکومت نے تقریباً 2/3 سے زیادہ جو ٹیکس لگا ہوا ہے وہ تو ہے انڈائریکٹ ٹیکس، اور اس انڈائریکٹ ٹیکس میں ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ یہی تیل کے اوپر جو ہے، اور جو پروڈکٹس ہیں گیسولین ہے اور ڈیزل ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے لیتی ہے. تو جب حکومت یہ ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ جیسا ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ قیمت کم ہونی چاہیے تھی لیکن حکومت نے نہیں کی، تو یا تو کوئی پرائیویٹ کسی کی جیب بھر دی گئی ہے، لیکن کم سے کم اگر وہ نہیں ہے تو حکومت کی وہ اس کے اندر جا رہا ہے. اور یہ کوئی پارلیمان سے اپروول نہیں، بغیر کسی پارلیمان کے اپروول کے ایگزیکٹو اپنی اتھارٹی استعمال کر کے اپنے عوام کے اوپر ٹیکسز کا بوجھ لاج رہی ہے. یہ بالکل حکمرانوں کے رویوں کی بات ہے جس میں شاید عوام کی جو فلاح و بہبود ہے شاید وہ ان کی ترجیحات نہیں ہوگی. ایک اور بات پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا، وقت کم ہے. کل 23 مارچ تھا، پوری قوم نے دیکھا کہ ایوان صدر میں بھی ایک تقریب ہوئی، لیکن پروٹوکول جو ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ وزیر اعظم صدر مملکت کا انتظار کرتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، لیکن اسد عمر صاحب اس پر کمنٹ فرمائے گا. کل پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ دونوں ایک ہی بگی میں بیٹھ کر آئے، کس نظر سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایگو کا معاملہ ہے یا کیا آپ اس کو کیسے بیان فرمائیں گے؟ یہ بدقسمتی ہے پاکستان میں، ہم بڑی شخصی طور پر ہر چیز کو دیکھتے ہیں.
جو انسٹیٹیوشنل یا اداروں کی توقیر ہے اس سے زیادہ ہمیں ذاتی انا کی فکر ہوتی ہے. تو اگر ایوان صدر کے اندر جو شخصیت بیٹھی ہے وہ اس کا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ ہے, تو وہ پھر اختیارات جو ہیں جو وزیر اعظم کے ہیں وہ بھی وزیر اعظم استعمال نہیں کرتا. اور اگر جو چیز بدل جائے تو اور سیاسی قد کاٹ والا شخص جو ہے وزیر اعظم کے گھر میں بیٹھا ہو اور صدر جو ہے وہ اس کی سیاسی طور پہ اس کا ایک ماتحت ہو, تو پھر اس کرسی کی بھی قدر نہیں کی جاتی, اس کی توقیر نہیں کی جاتی. امید یہ ہے کہ ہم جیسے بحیثیت قوم میچور ہوں گے, ہمیں کچھ پختگی آئے گی سیاسی سوچ کے اندر بھی اور ذاتی سوچ کے اندر بھی, تو اس قسم کی باتیں پھر ہم نہیں کریں گے. وزیر اعظم اگر صدر کے عہدے کو رتبہ دیتے ہیں تو اس سے وزیر اعظم چھوٹے نہیں ہوتے, بڑے ہوتے ہیں. اچھا اسد عمر صاحب, آپ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. شیخ رشید صاحب جو ہیں کینیڈا جا رہے تھے لیکن ان کو آف لوڈ کر دیا گیا, اور آج قومی اسمبلی میں بھی اس پر بڑی بحث ہوئی اور وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ معاہدہ انہی لوگوں کے حکومت کے زمانے میں کیا گیا تھا جو آج اس کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہا چودھری صاحب نے, نثار صاحب نے, کہ وہ اس کو بالکل استحقاق کمیٹی کو اگر بھیجنا چاہیں تو بھیج دیں. اس پر کچھ کمنٹ فرمائیے گا. اس وقت ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں دہشت گردی کے خلاف اور بہت زیادہ ہمارا تعاون بھی ہے بیرونی دنیا کے ساتھ, تو ایک ہمارے جو قانون ساز ادارے کے رکن ہیں ان کو اس طرح سے اتار دینا اور اس پر حکومت کا جو ایٹیچیوڈ ہے آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے, یا آپ کیا اس پہ کامنٹ فرمائیں گے؟ آپ دیکھیں, بہت سادہ سی بات ہے, آپ اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی دیکھ لیں. اگر آپ اپنی عزت نہیں کرتے تو کوئی اور آپ کی عزت کیوں کرے گا؟ چودھری نثار نے کہا کہ یہ معاہدے جو ہیں وہ پہلے ہوئے تھے, کسی اور حکومت نے کیے تھے, تو بہت غلط کام کیا تھا اس حکومت نے. اس حکومت کی مذمت کرنی چاہیے معاہدہ کرنے کے لیے. لیکن آج اس کرسی کے اندر جو حکومت بیٹھی ہے, پاکستان کی قوم کی عزت کی حفاظت کرنا اس حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر امریکہ آپ کے ایک پولیٹیکل لیڈر کو, ایک ممبر پارلیمان, آپ چھوڑ دیجئے یہ سب, ایک پاکستان کے شہری کو ایک اپنا ناجائز اختیار کر کے اس طریقے سے اس کی ہتک کرتا ہے, ہتک عزت کرتا ہے, اور اس کو ایک تیسرے ملک میں جانے سے, امریکہ نہیں جا رہے تھے, وہ کینیڈا جا رہے تھے, جہاز میں سے اتروا دیتا ہے, تو کم سے کم ایمبیسڈر کو ایک ڈیمارش بھیجا جاتا, ان کو بلا کے جواب طلبی کی جاتی کہ آپ نے ایک پاکستانی شہری کے ساتھ ایسا کیا کیوں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں یا نہیں ہے, یا پچھلی حکومت نے کیا کیا تھا. ایک فلمی اداکار شاہ رخ خان کے ساتھ امریکہ کے اندر ایئرپورٹ پہ تھوڑا سا وہاں پہ مسئلہ ہوا تھا, اور آپ دیکھیے ہندوستان کی حکومت نے امریکہ کو ہلا کے رکھ دیا تھا اور ایمبیسڈر کے ساتھ وہاں پہ کیا گیا تھا. وہ پریویلیج کمیٹی میں چلا گیا ہے, بالکل جانا چاہیے, وہاں پہ ڈیٹیل رپورٹ آ جائے گی. لیکن میرے خیال میں اب بھی میں حکومت سے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ کھڑے ہوئیے اور بلائیں ایمبیسڈر کو, ان کی جواب طلبی کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی کیوں کہ ایک پاکستان کے عزت دار شہری کے لیے اس طریقے سے ہتک آمیز رویہ, اور وہ بھی جب ان کے ملک میں بھی نہیں جا رہے تھے, کسی تیسرے ملک میں جا رہے تھے. بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر صاحب, جن کا یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت ڈالر کی قیمت میں جو کمی ہے اس کا براہ راست فائدہ یقیناً عوام کو پہنچنا چاہیے تھا, نہیں پہنچ رہا. اور جو اس وقت ونڈ فال گین ہے وہ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑی کمپنیز جو آئل سے ڈیل کرتی ہیں, بجلی سے ڈیل کرتی ہیں, ان کو جائے گا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ حکومت آگے چل کر اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے. اور دوسری بڑی اہم بات کہ شیخ رشید کو اگر آف لوڈ کیا گیا ہے جب وہ کینیڈا جا رہے تھے تو یہ ایک نہایت زیادتی کی بات ہے. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکی سفیر کو بلائے, اس سے سوال کرے, ان کی سرزنش کرے, کیونکہ وہ تو امریکہ جا ہی نہیں رہے تھے, وہ کسی تیسرے ملک جا رہے تھے. اس لیے کوئی اس بات کا اختیار نہیں ہے, کوئی استحقاق نہیں ہے امریکہ کا کہ وہ پاکستان کے لا میکر کو, پاکستان کے قانون بنانے والے اداروں کے ایک رکن کو تیسرے ملک میں جانے سے روکیں. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے سندھ کی, جہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی میں اب رشتہ داری بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند دنوں میں ایم کیو ایم وزارتیں جوائن کرے گی, صوبائی حکومت کا حصہ بنے گی. لیکن پیپلز پارٹی سندھ کی دہی قیادت وہ شاید اس حوالے سے نالاں نظر آتی ہے. اور خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلے الطاف حسین وہ بیان واپس لیں جس میں یہ کہا گیا کہ فوج منتخب حکومت کی بات کو نہ مانے. بات کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری سے, لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد.
سندھ سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان پھر دوبارہ الائنس ہونے والا ہے. اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اگلے چند دنوں میں ایم کیو ایم جو اس وقت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتی ہے اور ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتی ہے, صوبائی حکومت میں شامل ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی خبریں ہیں کہ جو اس وقت سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی دیہی علاقوں کی قیادت ہے وہ ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملانا اور حکومت میں شریک کرنے کی مخالفت کر رہی ہے. اور اس حوالے سے خورشید شاہ صاحب کا جو بیان ہے اس کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ فوج کے حوالے سے جو بیان دیا ہے ایم کیو ایم نے پہلے اس کو واپس لے. یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ کیا ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان حکومت سازی ہو جائے گی؟ سندھ میں ایم کیو ایم واپس آ جائے گی؟ کیا صورتحال ہے؟ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ شازیہ مری پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما, قومی اسمبلی کی رکن ہے, لیکن سندھ سے ان کا تعلق ہے, معاملات پر بڑی گہری نظر ہے, وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شازیہ مری صاحبہ. وعلیکم السلام سمی صاحب. شازیہ مری صاحبہ, پہلے تو یہ بیان فرمائیے گا, ایم کیو ایم تو یہ کہتی ہے کہ آنے والے چند دنوں میں اس بات کا بہت امکان ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری جو پارٹنرشپ میں اس میں بہتری آئے گی, کیونکہ صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو جائے گی؟ شکریہ سمی صاحب. کوئی حتمی بات اس وقت نہیں کی جا سکتی, لیکن جو آپ نے ایم کیو ایم کے بیان کا تذکرہ کیا ہے تو اس کی روشنی میں تو میں یہی کہوں گی کہ دیکھیں پولیٹیکل ریالٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرتی ہیں اور پارٹنرشپ اپوزیشن اور حکومت کی بھی ہوتی ہے. ملک کے بہتر مفاد کے لیے ایک ساتھ کام کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس سے یہ اندازہ لگانا کہ ایم کیو ایم حکومت میں شامل ہو جائے گی یا آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, اس پر کوئی حتمی اعلان اس وقت نہیں کیا جا سکتا. گو کہ پچھلے کچھ برس پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ساتھ حکومت میں رہ کر کام کیا ہے, یہ بھی ایک حقیقت ہے. موجودہ صورتحال کچھ مختلف ہے اور جہاں تک آپ نے شاہ صاحب کے بیان کا ذکر کیا اس کی بھی ایک میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی تاریخ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے حصول اور جمہوریت کے قیام کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہے, بہت قربانیاں دی ہیں. یقینی طور پر کوئی ایسا بیان جس سے کہ آئین کو ٹھیس پہنچتی ہے یا آئین کے اندر موجود پروویژنز کو ٹھیس پہنچتی ہے, اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو افسوس ہوتا ہے. اور شاہ صاحب نے اسی بات کی روشنی میں جو کہ الطاف حسین صاحب نے فرمائی تھی یہ ضرور کہا ہے کہ اس بیان پر ہمیں حیرت بھی ہوئی ہے اور اس طرح کا بیان جمہوری قوتوں کو, جمہوری پارٹیز کو زیب نہیں دیتا, لہذا اس پر متحدہ قومی موومنٹ کو غور کرنا چاہیے. اچھا شازیہ صاحبہ, اس قسم کا بیان تو وزیر اعظم جو اب ہیں نواز شریف صاحب, جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے بھی دیا تھا, اور بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ جو غیر آئینی احکامات ہیں پولیس کو یہ کہا تھا کہ وہ بالکل اس کو نہ مانے, اور پھر ایک جلسے میں ایک ایسے پولیس کے آفیسر کو گلے بھی لگا لیا تھا جس نے حکومتی احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو ایم کیو ایم کا یہ کہنا ہے کہ جو الطاف صاحب کا بیان تھا وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں تھا کہ جو غیر آئینی باتیں ہیں یا وہ باتیں جس سے پاکستان کی بدنامی ہو, ان احکامات پر عمل مت کرے پاکستان کی فوج. دیکھیں موجودہ وزیر اعظم اور ان کی جماعت کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو یہ تو پچھلے 5 برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب صدر جناب آصف علی زرداری صاحب تھے اور چیف منسٹر جناب میاں شہباز شریف صاحب تھے جو آج بھی چیف منسٹر ہے پنجاب کے, وہ کس طریقے سے بہیو کیا کرتے تھے ایک الیکٹڈ صدر کے ساتھ, اور آج پیپلز پارٹی کا کیا رویہ ہے بحیثیت اپوزیشن ہو پارلیمنٹ کے اندر یا حکومت ہو سندھ کے اندر جس کے چیف منسٹر کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے. میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آئینی جو رول ہے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی شخص کا اس کی توہین وہ کرے. شہباز شریف صاحب اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکتے ہیں کہ وہ پچھلے 5 برسوں تک اس طرح کیوں کرتے رہے, لوگوں کو کیوں اکساتے رہے کہ وہ وفاقی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ جائے. گو کہ آج بہت سارے جواز ملتے ہیں صوبائی حکومتوں کو سڑکوں پر آنے کے لیے, لیکن یہ حکومتوں کو زیب نہیں دیتا, نہ چیف ایگزیکٹوز کو زیب دیتا ہے. اچھا شازیہ صاحبہ, ایک آپ نے بڑی وضاحت سے آپ نے یہ بیان کیا, آئینی جو صورتحال ہے جس میں
کوئی بھی جو جماعت ہے اس کو آئینی جو حدود ہیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. یہ بیان فرمائیے گا. ابھی جو تھر سے خبریں آئیں جس میں بہت ساری معصوم جانوں کا ضیاع ہوا کیونکہ قحط تھا وہاں پر، سندھ حکومت کا تو یہ موقف ہے کہ جو ساری اموات ہیں وہ صرف خوراک کی کمی سے نہیں ہوئی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو ایک سیاسی عمل کے طور پر میں وجود میں آئی تھی اور لوگوں کو بڑی امید تھی، اس کو غریبوں کی جماعت سمجھا جاتا تھا. اس وقت جو سندھ حکومت کی جو پرفارمنس ہے تھر کے حوالے سے، پارٹی کے اندر کچھ سینٹیمنٹ ہے؟ پارٹی کے اندر آپ کا ورکر، آپ کا جو رہنما ہے، کیا وہ پارٹی قیادت پر اس حوالے سے کوئی زور دے رہا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے یا پیپلز پارٹی کو اپنی پرفارمنس بہتر بنانی چاہیے، اس پر ایک نظر ڈالنی چاہیے؟ دیکھیے، ہر جمہوری حکومت جو ہے وہ بہتر سے بہترین کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کوشش کرتی ہے، اور سندھ حکومت بھی کیوں نہیں بہترین پرفارمنس کے لیے جو بھی ایفرٹس ہیں وہ بروئے کار لا رہی ہے. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے تھر پارکر کی سچویشن کا، تو یہ صرف سندھ حکومت کا موقف نہیں ہے، میڈیکل رپورٹس بھی موجود ہیں. بے شک قحط سالی ایک ایشو ہے جو ریگستانی علاقوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا کسی اور ملک کے اندر ہو، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن چند ایک وجوہات جو میڈیکل ریزن سامنے آئے ہیں وہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے کہ ہم کنارہ نہیں کر سکتے. ایشوز تھر پارکر کے ہوں یا چولستان کے ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ عوام جہاں بھی موجود ہے اور جس بھی تکلیف کا وہ سامنا کر رہی ہے، جمہوری حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. میرا خود تعلق ایسی کنسٹیٹوئنسی سے ہے جہاں اچھڑے تھر کا ایک علاقہ ہے. میں خود وہاں پر کافی روز تک مقیم رہی ہوں. وہاں کا میں نے خود دورہ کیا، لوگوں تک سامان پہنچایا ہے جس کی ان کو ضرورت تھی. تو یہ جو پوری سچویشن ہے قحط کے حوالے سے، وہ یقیناً میں نے کہا ہے کہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شامل ہے، چاہے وہ افسران کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو یا لائف سٹاک سے ریلیٹڈ ہو، حکومت اپنی اس ذمہ داری سے بری نہیں ہو سکتی اور حکومت اس کرنا پر چاہیے، یقیناً فوکس کر رہی ہے. بہت بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ حکومت جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ حکومت کو کرنا ہے، اور پھر پیپلز پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو یقیناً عوام کی بہتری پر بڑی اس کی گہری نظر ہے، اور پیپلز پارٹی کی قیادت یہی چاہتی ہے کہ عوام کی بہتری ہو، صوبے کی بہتری ہو، ملک کی بہتری ہو. اور اس حوالے سے ایم کیو ایم کا سندھ حکومت میں شامل ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل جو باہر ہو، امکان سے باہر ہو. ناظرین، یہاں پر ایک اور سٹوری پر اب بات کرتے ہیں. اس وقت آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ایک آرڈر جاری کیا ہے ایک مسنگ پرسن کے کیس میں، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی پیش ہوں عدالت میں ذاتی طور پر اور وہ وضاحت کریں سارے معاملے کی. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایس ایم ظفر صاحب موجود ہے ٹیلی فون لائن پر. ان سے بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جب اداروں کا جواب آ جاتا ہے عدالتوں میں تو اس کے باوجود عدالتیں اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ جو اعلیٰ ترین شخصیت ہے اس ادارے کی وہی پیش ہو کر موقف بیان کرے. السلام علیکم جناب ایس ایم ظفر صاحب. وعلیکم السلام. ظفر صاحب، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پیش ہوں عدالت میں ایک مسنگ پرسن کے حوالے سے. یہ بیان فرمائیے گا کہ اگر کسی ادارے کا جواب کوئی بھی آفیسر پیش کر دے عدالت میں آ کر تو کیا اس سے عدالت کی تسلی ہونی نہیں چاہیے تھی؟ قانونی صورتحال اس حوالے سے کیا ہے؟ اب نہ معلوم اس رپورٹ میں کیا لکھا ہوا تھا. اگر ان کی تسلی نہیں ہوئی تو ان کو اس تسلی نہ ہونے کی وجوہات بیان کرنے کے بعد پھر سوچنا چاہیے آگے کہ آیا رپورٹ منگا لینی کافی ہے ڈی جی آئی ایس آئی سے، کہ اس وقت جبکہ وہ بہت نازک مراحل میں سے ملک گزر رہا ہے اور شاید وہ اپنے بہت اہم کام کر رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ رپورٹ منگا لی جائے تو وہ کافی ہوگا. عام طور پر ایسے معاملات میں عدالتیں بہت احتیاط کرتی ہیں اور ہیڈ آف دی آرگنائزیشن جو انٹیلیجنس کی ہوتی ہیں ان کو اسی وقت بلاتی ہیں جب بہت سخت ضرورت ہو، اور رپورٹ منگا کر بھی کام ہو سکتا ہے. تو اگر وہ رپورٹ منگا لیتے تو زیادہ بہتر تھا. بہرحال یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، میں اپنے نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں. اسم ظفر صاحب، یہ بیان فرمائے گا، ابھی پرویز مشرف صاحب جو ایک سابق فوجی ہیں، سابق صدر بھی رہے پاکستان کے، ان کے حوالے سے وزارت داخلہ نے کہا کہ وہ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اور سلمان تاثیر کی طرح کوئی ان کا محافظ ہی انہیں گولی کا نشانہ بنا سکتا ہے، بلاسٹ ہو سکتے ہیں. ان حالات میں ڈی جی آئی ایس آئی کو بلانا، آپ سمجھتے ہیں کہ وزارت داخلہ یا جو سیکیورٹی کے سارے حالات ہیں جیسے ان کے الرٹس ہیں، یہ ممکن ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے کہ وہ عدالت میں پیش ہوں؟ میرا خیال ہے نرم ترین لہجے میں نے بتایا ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو بلایا جائے.
رپورٹ ہی کافی تھا تاکہ اس کو عدالت دیکھ لیتی، اور اگر رپورٹ پھر بھی غیر تسلی ہے تو اس کا کوئی وجوہات بیان کرتی تاکہ ہم عوام کو بھی تسلی ہوتی کہ ایسے معاملے میں اتنے حساس ایجنسی کے سربراہ کو کیوں بلایا جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب ایس ایم ظفر صاحب، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ان حالات میں جس وقت ملک میں دہشت گردی ہے، امن امان کی صورتحال کو بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، اور تمام آفیشل اور خاص طور پر پاکستان کی ایجنسیز کے سربراہان ایک ٹارگٹ پر ہو سکتے ہیں دہشت گردوں کی، ان حالات میں اگر محکمے کے جواب پر اکتفا کر لیا جائے تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مناسب ہوتا۔ بہرحال یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے بحریہ ٹاؤن کے تھر ریلیف آپریشن کے سربراہ جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر سے، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تنظیم نے تھر میں جو ساری صورتحال دیکھی اور جس طرح لوگوں کی مدد کی، اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اور لوگوں کو کیا چاہیے، اور بحریہ ٹاؤن مستقبل میں کس طرح لوگوں کی مدد کرے گا، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ تھر سے آنے والی خبروں نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جہاں سندھ حکومت کی نااہلی ایکسپوز ہوئی ہے، وہاں یہ بات بھی پورے پاکستان کے عوام کے اوپر آشکار ہو گئی ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس میں جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں عوام، ان کی خدمت یا ان کی فلاح و بہبود شاید اس نظام میں حکمرانوں کی ترجیح نہیں ہے۔ اس خبر کے بعد کہ تھر میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں قحط سے، بہت سارے دوسرے صوبوں کی حکومتوں نے بھی اپنے نمائندے بھیجے، وفاق نے بھی اپنا نمائندہ بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری فلاحی تنظیمیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی مدد کرنے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک بڑی جو تنظیم تھی وہ بحریہ ٹاؤن کی تھی، اور اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے تھر ریلیف آپریشنز بحریہ ٹاؤن کے انچارج جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہاں پر جو اناؤنس کیا ہے بحریہ ٹاؤن نے، اس میں ملک ریاض جو بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ہیں، انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تھر کے لوگوں کے لیے مستقل طور پر صاف پانی فراہم کرنے کا ذمہ بحریہ ٹاؤن لے رہی ہے، اور وہ اس حوالے سے مناسب اقدامات کریں گے۔ اب چلتے ہیں جناب بریگیڈیئر طاہر کی جانب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، یہ بیان فرمائیے کہ آپ تھے وہاں پر، ریلیف آپریشن آپ لے کے گئے، اب کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ سمیع صاحب، ایسا ہے کہ جب سے یہ بریک ہوا ہے یہ پرابلم تھر کا، تو کافی تنظیمیں وہاں پہنچی ہوئی ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کی تو آپ کو پتہ ہے، بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض صاحب کی روایت رہی ہے کہ پاکستانی بھائیوں پہ جب بھی کہیں کو مشکل آیا، وہ پنجاب کا سیلاب ہو، وہ بات جھیل کا پرابلم ہو، یا پاکستانی جو بحری جہاز کا عملے کا یرغمال بنایا جانا، ہر جگہ پہ بحریہ ٹاؤن، یا اوران میں آپ کو پتہ ہے زلزلہ آیا وہاں بھی، تو بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی ہمیشہ روایت ہے کہ ہم پاکستانی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ تو تھر میں بھی جب یہ پرابلم ہوئی، یہ نیوز چینلز پہ بریک ہوئی، تو ملک صاحب دبئی میں تھے، وہ امیڈیٹلی پاکستان میں واپس آئے، اور مجھے بھی انہوں نے لاہور میں کال کیا۔ 8 مارچ کو رات 2:30 بجے میں میڈیکل ٹیموں کے ساتھ مٹھی میں تھا۔ اچھا، یہ بیان فرمائیے گا، یہ بیان فرمائیے کہ وہاں پر جو صورتحال ہے وہ ابھی اس وقت کیسی ہے؟ صورتحال ایسا ہے جی، تھر کا تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے پرابلم رہا ہے کہ وہاں پہ بارش ہو جائے تو ان کی فصل ہوگی، بارش ہو جائے تو ان کا بیسیکلی تو وہ ڈیپینڈنٹ ہے جانوروں کو، وہ لائف سٹاک پہ، لیکن اگر بارش نہ ہو تو وہاں کو، اس علاقے کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اگست کی کوئی ڈیٹ ہے اس میں۔ تو وہاں پرابلم تو ہوئی، ہر سال بھی ہوتی ہے، اس سال زیادہ پرابلم ہوئی، اور ابھی کافی حد تک ریلیف لوگوں تک پہنچی ہیں۔ ہم بھی تقریباً بارڈر ایریا تک گئے ہیں، اور ہم نے راشن پہنچایا ہے، ہم نے بحریہ دسترخوان لگائے ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو میں ابھی آپ کو ساتھ ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ جی مختصراً اگر بیان فرمائیے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے خوراک فراہم کی، اور آپ کے خیال میں کتنے متاثرہ لوگ ہیں وہاں پر؟ سمیع صاحب، ایسا ہے کہ ہماری ٹیمیں تو ہم تھر پار کر کی ساری تحصیلوں میں پہنچے ہیں، اور ہم بارڈر ایریا تک گئے ہیں۔ تمام 44 یونین کونسل جو تھر پار کر گئے ہیں، ان میں میڈیکل ٹیمیں میری گئی ہیں، ایمبولینس تھی، ڈاکٹرز تھے، میڈیسن ہمارے پاس تھی،
تو ہماری ٹیموں نے 10,000 لوگوں کو میڈیکل کور فراہم کیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے 15,000 راشن پیکس جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں لوگوں میں, اور اس کے علاوہ ہم نے صاف پانی منرل واٹر کی 6 لیٹر کی بوٹل وہ بھی ہم کچھ 6,000 لے کے گئے تھے, وہ ہم نے تقسیم کی ہے جی ابھی تک. اچھا یہ بیان فرمائیے کہ بریگیڈیئر صاحب یہ بیان فرمائیے آپ کیونکہ وہاں پہ رہے, کتنی بڑی تعداد ہوگی لوگوں کی جو متاثر ہوئی ہے اس سارے قحط سے اور اس ساری صورتحال سے؟ دیکھیں جی, متاثر تو سارا تھرپارکر ہی ہے نا, تو اس کی ساری آبادی متاثر تو ہوئی ہے, کیونکہ بارش روٹین سے بہت کم ہوئی, تو تھرپارکر تو سارے ہی ایگزیکٹ ابھی میں فگر تو شاید نہ بتا سکوں, بٹ ساری آبادی بائی اینڈ لارج متاثر تو ہوئی ہے. اچھا اب آپ کے مستقبل کے کیا منصوبے ہیں؟ ایک دفعہ تو آپ نے یہ ساری امداد فراہم کر دی, خوراک بھی فراہم کر دی, تھیلے بھی دے دیے, اب آپ وہاں پر مزید بھی کچھ کریں گے؟ جی, اس میں ابھی ایک تو جو ابھی کا بھی میں تھوڑا اور بتا دوں آپ کو کہ ہم نے خوراک دی ہے, ہم نے میڈیکل کور دیا ہے, اس کے علاوہ ہم نے 5 جگہوں پہ مٹھی, اسلام کوٹ, اس کے علاوہ چھاچرو, نگر پارکر اور ڈپلو میں ہم نے بیریا دسترخوان لگائے ہیں, اور جس میں 2 وقت کا کھانا ہم خود بنا کے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور ابھی تک ہم نے 50,000 لوگوں کو 2 وقت کا کھانا وہاں پہ ان 5 جگہوں پہ دیا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ وہاں پہ ہاسپٹل میں آپ کو پتا ہے مریض بہت زیادہ, مٹھی سول ہاسپٹل میں لوڈ بڑھ گیا تھا, مریض زیادہ آ رہے تھے, تو سول ایڈمنسٹریشن نے, سیکٹری ہیلتھ نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ بیریا ٹاؤن اس میں ہیلپ کرے, تو ہم نے ان کا ایک ایڈیشنل وارڈ ہم نے ان کو اکوپ کر کے اس میں فرنش کر کے اور فنکشنل کر کے ہم نے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیا ہے 40 بیڈڈ وارڈ جو ہے. اس کے علاوہ ہماری موبائل ہاسپٹل جو ہائی ٹیک موبائل ہاسپٹل ہیں 3 گاڑیاں وہ ہماری علاقے میں پہنچ چکی ہیں, اور ڈیلی وہ ڈفرینٹ پارٹس آف تھرپارکر جا رہی ہیں, اور مریضوں کو ہم نے لوکل ڈاکٹر ہائر کیے ہیں ابھی جو لانگ ٹرم ان کو میڈیکل کور فراہم کریں گے. اس کے علاوہ جی 2 ہمارے لانگ ٹرم منصوبے ہیں جو تھرپارکر میں, ایک تو ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے سکول اڈاپٹ کر رہے ہیں پورے سندھ میں 500, اور پائلٹ پروجیکٹ ہم نے تھرپارکر میں لیا ہے, تھرپارکر کے 8 سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری سکول اور 8 عمر کوٹ میں یہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارے والے کیے ہیں, اور میری ٹیمیں جا کے ہم نے ان کا سروے کمپلیٹ کر لیا ہے, اور ان سکولوں میں ہم انفراسٹرکچر امپروومنٹ کریں گے, مسنگ فیسلٹیز جو ہے نا وہ فلفل کریں گے, اس کے علاوہ ٹیچر ٹریننگ اور اس کا مینجمنٹ ہم امپروو کریں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, اس کے علاوہ آپ کو جی بریگیڈیئر صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وہاں پر آپ رہے, ریلیف آپریشنز آپ کرتے رہے, یہ جو سارا کرائسس ہوا آپ کی کیا آبزرویشن ہے؟ کیا کوئی لیک آف کوآرڈینیشن تھی آن دا پارٹ آف گورنمنٹ, ان کو اطلاع صحیح وقت پہ نہیں مل سکی, واقعی وہاں پر راشن نہیں تھا, یا اگر تھا بھی تو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہو سکا؟ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ مے بی میں تو شاید اس پہ کوئی ایسے ڈائریکٹ کمنٹ تو نہ کر سکوں, بٹ وہ ایک میں نے آپ سے جیسے انیشل کہا کہ ایک ڈیٹ ہے شاید 14 اگست ہے, جس اگر اس وقت تک بارش نہ ہو تو سندھ گورنمنٹ کو, یہ پرانے زمانے سے چل رہا ہے, شروع سے چل رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا ہوتا ہے اس کو کہ یہ آفت زدہ علاقہ ہے. اس میں شاید تھوڑی ڈیلے ہوئی, گورنمنٹ کوئی ہلکا بندیوں میں یا کہاں بزی تھی, بٹ میں اس پہ کمنٹ ایز سچ نہیں کرنا چاہوں گا. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ طاہر صاحب کا, جو کہہ رہے تھے کہ 50,000 سے زائد لوگوں کو کھانا فراہم کیا بیریا ٹاؤن نے, اور مزید بہت سارے جو منصوبے ہیں جس میں لوگوں کو علاج معالجے کی سہولت دینا شامل ہے, وہ بیریا ٹاؤن اس میں شامل ہے اور وہ کرتا رہے گا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ شاید جو 15 اگست یا 14 اگست ڈیٹ ہوتی ہے تھرپارکر کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کی, اگر بارش نہ ہو شاید اس میں تاخیر ہوئی اس دفعہ, اور یہ سارا کرائسس وہاں پر پیدا ہوا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں, تب تک اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.